الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورۃ الرعد کی آیت نمبر 27 سے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا۔ یہ بات بار بار گزر چکی کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اس نبی پر معجزہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا۔ تو اشکال ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ عطا نہیں کیا تھا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ مادی معجزات بھی تھے، اور سب سے بڑا معجزہ علمی معجزہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے عطا فرمایا۔ ویسے آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، یہ بھی معجزہ۔ آپ کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، یہ بھی معجزہ۔ بکری کے خشک تنوں پر ہاتھ پھیرا تو دودھ جاری ہو گیا، یہ بھی معجزہ۔ چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی معجزہ۔ تھوڑا سا کھانا بہت سے افراد کے لیے کافی ہو گیا، یہ بھی معجزہ۔ ایک صحابی جن کی آنکھ جنگ میں ضائع ہو گئی اور باہر نکل آئی، آپ نے اپنی جگہ پر دوبارہ رکھ دیا اس آنکھ کو اور لعاب بھی لگا دیا، تو اس آنکھ کی بینائی پہلے سے بھی اچھی ہو گئی۔ آپ نے اندھیری رات میں ایک صحابی کو لکڑی دی تو وہ ایسے چمکنے لگی جیسے کہ ٹارچ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معجزات ہیں جو اللہ کے نبی سے ظاہر ہوئے، اور معجزوں کا معجزہ قرآن۔ لیکن کافر جو کہتے تھے اس نبی پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ لاٹھیاں پھینکے تاکہ وہ سانپ بن جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاٹھی کو پتھر پر مارے چشمے جاری ہو جائیں، اور صالح علیہ السلام کی طرح اس کو گابن اونٹنی عطا کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ وہ معجزہ جو ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتا یہ نبی، جو معجزہ ہم مانگیں وہ دکھائے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہر کسی کے مطالبے کو تسلیم کیا جاتا تو پھر نبوت نہ رہتی، معاذ اللہ کھیل بن جاتی، شوبدہ بازی بن جاتی۔
کوئی آتا اور وہ کہتا کہ ابھی ابھی اگر آپ نبی ہیں تو ابھی ابھی آسمان سے میرے لیے دسترخوان اتاریں، گرما گرم کھانا ہونا چاہیے، تب میں نبی مانوں گا۔ کوئی آتا تو کہتا یہ میرے ہاتھ میں چند سکے ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو ان سکوں کو لاکھوں میں تبدیل کر دیں۔ کوئی آتا اور کہتا میرے ہاں بیٹی ہے، اس کو بیٹا بنا دیں۔ تو نبوت ایک شعبدہ بازی بن جاتی ہے۔ نبوت تو ایک دعوت ہے، اصلاح کی محنت ہے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا قل ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس کے دل میں ضد اور عناد ہوگا، اور جو ایمان کے بارے میں، وحی کے بارے میں غیر سنجیدہ ہوگا، وہ معجزہ دیکھ بھی لے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی، پیاس ہوگی، وہ معجزہ دیکھے بغیر بھی ایمان قبول کر لے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں سے آئے ہیں؟ فارس سے آئے ہیں، فارس سے آئے، وہاں سنا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ اب غلام تھے، ایک عام آدمی، لیکن دل میں ایک تڑپ تھی، آخری نبی آئے تو میں ایمان قبول کر لوں اور میری روحانی پیاس بجھ جائے۔ تو وہاں سے فارس سے آئے سفر کرتے ہوئے، اور یہاں آ کر پھر کسی کی غلامی اور نوکری کرنی پڑی۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو حاضر ہو گئے۔ اب فارس میں سنا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، اور وہاں سے آ کر کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، بس یہ سنا تھا کہ وہ آخری نبی صدقہ زکوٰۃ نہیں کھاتا، ہدیہ تو قبول کرتا ہے لیکن صدقہ نہیں کھاتا، زکوٰۃ نہیں کھاتا۔ تو جس شخص کے پاس غلامی کے دن گزار رہے تھے تو اس سے کچھ کھجوریں لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جو نبی ہوتے ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے، چنانچہ صحابہ کو دے دیا تم کھا لو، خود نہیں کھایا۔ پھر کھجوریں پیش کی، عرض کیا یہ ہدیہ ہے، حضور نے فرمایا ہاں ہدیہ میرے لیے حلال ہے۔ اب دل نے گواہی دی یہ سچا نبی ہے، وہی نبی جس کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے اور سنتے آ رہے، ایمان قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے صحابہ کا پڑھیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت بلال حبشی، حضرت معاذ، حضرت سعد، ان حضرات نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، ایمان قبول کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کو کامیابی کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ خواہ وہ کوئی معجزہ دیکھے یا نہ دیکھے، ایمان قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں طلب ہی نہ ہو، ضد، عناد، تکرار، گناہ پر اصرار، ایک مطالبے کے بعد دوسرا مطالبہ، تو ایسے لوگوں کو ایمان کی روشنی نہیں ملتی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر معجزات دیکھے ایمان لے آئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. دیکھیے اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے. اگر آپ انسان کی ساری جد و جہد کو دیکھیں کہ کیوں کر رہا ہے جد و جہد، نوکری کیوں کر رہا ہے، تجارت کیوں کر رہا ہے، کاروبار کیوں کر رہا ہے، فیکٹری کیوں لگا رہا ہے، مزدوری کیوں کر رہا ہے، کاشتکاری کیوں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سکون چاہتا ہے، دل کا سکون چاہتا ہے. وہ گھر چاہتا ہے تو اس لیے کہ گھر ملے گا تو مجھے سکون مل جائے گا. وہ گاڑی چاہتا ہے تو اس لیے تاکہ مجھے سکون مل جائے. مال چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ تاکہ مجھے سکون مل جائے. اس کا خیال یہ کہ مال آئے گا تو سکون آئے گا، خوشی آئے گی. اولاد چاہتا ہے تو اس لیے تاکہ مجھے سکون مل جائے. بعض اس سے بھی آگے ہیں، ان چیزوں میں سکون نہیں ملتا تو وہ گناہ کرتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ گناہ کرنے سے مجھے سکون ملے گا، شراب نوشی سے سکون ملے گا، نشے کے استعمال سے مجھے سکون ملے گا، ناچ گانے سے مجھے سکون ملے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں سے انسان کو حقیقی سکون نہیں ملتا. اگر کسی کو ان چیزوں سے سکون ملتا ہوتا تو کوئی دولت مند پریشان نہ ہوتا. حالانکہ جتنے پریشان دولت والے ہیں، فقیر اتنے پریشان نہیں ہیں. اگر ان چیزوں سے سکون ملتا تو کوئی شرابی، کوئی ہیروئنچی پریشان نہ ہوتا. لیکن وہ تو بہت زیادہ پریشان ہے. جب تک نشے میں رہتے ہیں تب تک تو دنیا و مافیا سے بے خبر ہے، لیکن جب نشہ اترا تو اب اپنے آپ کو کاٹ کھانے کو ان کا دل چاہتا ہے. وہ تو ایک مدہوشی تھی، اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں پڑے ہوئے ہیں. وہ گٹر میں پڑے ہوئے ہوں، وہ گندے نالے پر پڑے ہوئے ہوں، وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے ہوں، ان کو خبر نہیں. لیکن جو ہی نشہ ختم ہوا اب بے سکونی ہے، اب پریشانی ہے. اگر ان چیزوں سے سکون ملتا تو جن لوگوں کو یہ چیزیں دستیاب تھیں یا دستیاب ہیں ان میں سے کوئی خودکشی نہ کرتا. جبکہ ایسے واقعات کثرت کے ساتھ ہیں کہ جن کو یہ ساری چیزیں مہیا تھیں، بے حیائی کا سامان بھی تھا اور نشے کا سامان بھی تھا، دولت بھی تھی، روپیہ پیسہ بھی تھا، پھر بھی خودکشی کر لی. ایک عجیب واقعہ ہے، آج ہی میں وہ کتاب لے کر آیا. ہم نے طالب علمی کے زمانے میں وہ کتاب دیکھی تھی. ڈیل کارنیگی کی ایک کتاب ہے، نفسیات پر آپ سمجھیں ایک کتاب ہے. اردو میں اس کا ترجمہ ہوا اور اس کا نام رکھا گیا دوستی اور مقبولیت کا فن. تو مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا اس کی زندگی بڑی کامیاب گزرے گی اور بڑی خوشگوار گزرے گی. اور اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ کم از کم ہر مہینے ایک دفعہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرو. اور واقعتاً بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ کتاب پڑھی تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا. کاروبار کیسے کامیاب ہوتا ہے، لوگوں کو کیسے اپنا گرویدہ بنایا جاتا ہے، لوگوں میں کیسے مقبولیت اور شہرت حاصل کی جاتی ہے، تو یہ فن اس کتاب سے آ گیا. لیکن حیرت کی بات یہ کہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی اور دعویٰ کیا کہ اس کتاب
کو پڑھو گے تو تمہاری زندگی خوشگوار گزرے گی. خود اس شخص نے آخر میں خودکشی کر لی. لاکھوں لوگوں نے اس کی کتاب کو پڑھا اور اس میں بیان کیے ہوئے اصولوں کے بارے میں کہا کہ واقعی بڑے اچھے اصول بیان کیے ہیں, ان کی وجہ سے خوشی حاصل ہوتی ہے, لوگ مائل ہوتے ہیں, گرویدہ ہوتے ہیں, مقبولیت حاصل ہوتی ہے لوگوں میں. لیکن خود وہ اتنا غیر مطمئن کہ اس کو خودکشی کرنی پڑی. ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں, آج ہی ہمارا جو دوپہر کو درس ہوتا ہے اتوار کے دن, تو اس میں بتایا گیا کہ ایک عرب کے عالم ہیں, انہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا. تو اس شخص نے جو کتاب لکھی ہے تو غیر مسلم ہے. تو دو چیزیں, ایک تو یہ کہ اس کے پیش نظر صرف دنیا کی کامیابی ہے کہ دنیا میں آپ کیسے کامیاب انسان بن سکتے ہو, کیسے اچھے تاجر بن سکتے ہو, کیسے لوگوں کی نظر میں محبوب اور مقبول بن سکتے ہو, دنیا پیش نظر ہے. اور پھر اس نے یہ کیا کہ جو اصول بیان کیا اس اصول کے لیے کافروں کی زندگی سے مثالیں پیش کی. فلاں کافر تاجر دیکھیں ایسا کامیاب تھا, اور فلاں کافر لیڈر ایسا کامیاب رہا, اس لیے کہ اس نے اس اصول پر عمل کیا. تو عرب کے عالم نے کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ دو چیزوں میں تبدیلی لانا ضروری ہے اس کی کتاب میں. ایک تو یہ کہ دنیا مقصد نہ ہو بلکہ دین مقصد ہو, آخرت مقصد ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. اور دوسرے یہ کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے اصول بتاتے ہوئے مثالیں کافروں کی نہ دی جائے بلکہ مثالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دی جائیں, صحابہ کرام سے اس کی مثالیں دی جائیں. چنانچہ انہوں نے ایک کتاب لکھی, عربی میں نام رکھا استمتع بحیاتک, اور اس کا اردو ترجمہ ہوا خوشگوار زندگی گزاری ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ان چیزوں سے حقیقی سکون نہیں ملتا. جعلی سکون, وقتی سکون, عارضی سکون تو ملتا ہے لیکن حقیقی سکون نہیں ملتا. حقیقی سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, جو اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ خوف و خشیت, اللہ کا ڈر, یہ ہے اللہ کا ذکر. بعض حضرات نے کہا زبانی ذکر کرنا, اللہ اللہ کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, استغفار پڑھنا اور درود شریف پڑھنا, یہ ہے اللہ کا ذکر. بعض نے کہا کہ قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے, اور بعض نے کہا گناہوں کو چھوڑنا یہ اللہ کا ذکر ہے. اور حقیقت یہ ساری چیزیں ہی اللہ کا ذکر ہے. گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اور خشیت دل میں ہونا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ اللہ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم میں تدبر, قرآن کریم کی تفسیر, قرآن کریم کا مطالعہ, یہ سب سے بڑا ذکر ہے. تو اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. طوبی لہم, ان کے لیے خوشحالی ہے. وحسن مآب, اور آخرت میں اچھا انجام ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم, دوسرے انبیاء کی طرح ہم نے آپ کو بھی ایسی امت میں بھیجا جس امت سے پہلے کئی امتیں گزر چکی. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک, تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں
وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ کوئی انوکھے اور نئے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے کئی نبی گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی نبوت کے جو مقاصد ہیں یہ بھی نئے نہیں ہیں، بلکہ پہلے نبیوں کی نبوت کے مقاصد بھی وہی تھے جو آپ کی نبوت کے مقاصد ہیں۔ اور وہ کیا؟ کتاب کی تلاوت، کتاب کے ذریعے سے اپنے نفس کا تزکیہ، یہ پہلے نبیوں کا مقصد بھی تھا، آپ کا بھی مقصد ہے کہ آپ ان کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائیں تاکہ ان کے دلوں کا تزکیہ اور صفائی ہو۔ قل هو ربی، اگر پھر بھی یہ کفر کریں، انکار کریں، تو آپ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اے میرے نبی، آپ معجزات کا مطالبہ سن کر پریشان ہوتے ہیں کہ شاید اگر ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے تو یہ ایمان قبول کر لے، اللہ کیوں نہیں معجزہ دکھاتا؟ اے میرے نبی، اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، او قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے سے زمین کی مسافت طے ہو جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے بات کی جا سکتی، تو پھر بھی یہ ایمان قبول نہ کرتے۔ اللہ کہہ رہے میرے حبیب، آپ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ان کا فرمائشی معجزہ دکھا دے تو ہو سکتا ہے یہ ایمان قبول کر لے، لیکن یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں، یہ ضدی ہیں، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اگر میں قرآن میں یہ تاثیر پیدا کر دوں کہ قرآن کی آیت پڑھ کر پھونکی جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے، یا قرآن کی آیت پڑھ کر سفر کیا جائے تو ہفتوں کا سفر منٹ میں طے ہو جائے، کوئی فضا میں اڑتا ہوا دکھائی جائے، یا قرآن میں یہ تاثیر پیدا کر دوں کہ قرآن پڑھ کر مردے کو حکم دیا جائے تو وہ قبر سے زندہ ہو کر باتیں کرنے لگے، تو پھر بھی یہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ یہ کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہم پر جادو کر دیا گیا، پہاڑ چلا نہیں، ہمیں چلتا ہوا دکھائی دیا، محسوس ہوا، مردے زندہ نہیں ہوئے، ہمیں لگا کہ زندہ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہ پھر بھی ایمان قبول نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن کو اللہ پاک نے ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا وہ پہاڑوں کے چلنے سے اور فضا میں اڑنے سے اور مردوں کے زندہ ہونے سے بھی بڑا انقلاب تھا۔ پہاڑوں کا چلنا کون سا مشکل کام ہے، اور فضا میں اڑنا کون سا کام ہے، کون سا مشکل کام ہے؟ اصل مشکل یہ ہے اور اصل کام یہ ہے کہ کسی کا دل بدل جائے۔ تو اللہ فرماتے کہ یہ جو لوگوں کے سخت دل نرم ہو گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، یہ انقلاب پہاڑوں کے چلنے سے بڑا انقلاب ہے، بڑا معجزہ ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے لیے حکم ہے سارے کا سارا۔ یہ مت سمجھیں کہ اللہ ان معجزات کے دکھانے سے عاجز ہے، اللہ دکھا سکتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے،
لیکن وہ دکھاتا ہے اس لیے نہیں کیونکہ یہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کریں گے. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے اس بات سے مطمئن نہیں اللو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارہم، اور کافروں کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ پہنچتا رہتا ہے، یا ان کے گھر کے قریب کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اشکال ہوا جب یہ ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ ان کو پہلے کہاں سکون حاصل ہے، یہ تو پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ ان پر آتا رہتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں. تو یہ حادثے، یہ مصیبتیں ان پر آتی رہتی ہیں، لیکن انسان یہ سمجھتا نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ہلایا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے. اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی رہیں، مجھ پر بھی مصیبت آ گئی تو کیا ہوا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں ڈھیل دیتا رہا کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کتنا سخت تھا. اللہ اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ پہلے نبی ہیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جن کی مخالفت ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں ستایا گیا، انہیں گالیاں دی گئیں، انہیں تکلیفیں دی گئیں، اور میں اللہ ان کو ڈھیل دیتا رہا کہ شاید ایمان قبول کر لیں. جب انہیں ایمان قبول نہ کیا تو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت تھی. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ اللہ جو ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہے وہ ان جیسا ہو سکتا ہے جو بے خبر ہے؟ ایک طرف تو ان کے وہ بت ہیں، وہ جھوٹے معبود اور شریک ہیں جو بالکل بے خبر ہیں، اور ایک طرف وہ اللہ ہے جو انسان کے ماضی سے بھی باخبر، حال سے بھی باخبر اور مستقبل سے بھی باخبر. تو اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اللہ جو سارے حالات سے باخبر ہے وہ ان بتوں جیسا ہو سکتا ہے جو بالکل بے خبر ہیں؟ ہرگز نہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں. انسانوں میں بھی شریک بنا رکھے تھے، جنوں میں بھی شریک بنا رکھے تھے، فرشتوں میں بھی شریک بنا رکھے تھے، اور بتوں میں بھی اللہ کے شریک بنا رکھے تھے. قُلْ سَمُّوهُمْ، میرے نبی آپ ان سے سوال کریں کہ ذرا ان کا تعارف تو کرا دو. جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ذرا ان کا تعارف تو کرا دو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مٹی کے، لوہے کے، لکڑی کے
اور مختلف دھاتوں کے بنائے ہوئے بت، ان کا تعارف تو کرائیں. کیا کیا ہے انہوں نے؟ کیا صفات ہیں ان کی؟ کیا اختیارات ہیں ان کے پاس؟ کتنی قدرت ہے، کتنی طاقت ہے ان کے پاس؟ کیا یہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کو مار سکتے ہیں؟ ذرا ان کا تعارف تو کرائیں. نام ہی نام ہیں جن کے پیچھے حقیقت کچھ بھی نہیں. جیسے بعض اوقات پروپیگنڈے کے زور پر ایک شخص کو مشہور کر دیں لوگ، حقیقت کچھ بھی نہ ہو. اب جیسے مشہور کر دیا ٹارزن ایک کچھ تھا ایسا انسان جس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ درختوں پر اڑتا پھرتا تھا اور درختوں کی ٹہنیوں کو پکڑ کر چھلانگیں مارتا تھا اور ادھر سے ادھر پھدکتا تھا اور شیروں، چیتوں، اژدہوں، ہاتھیوں کا ستیہ ناش کر دیتا تھا. ہر کسی کا مقابلہ کر سکتا تھا. اب بچے سامنے واقعی حقیقتاً کوئی ٹارزن تھا، کوئی ایسی چیز تھی، یہ ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہے. درختوں کی شاخوں سے وہ چھلانگے مارتا ہوا میلوں کا سفر کر لیتا ہے اور کوئی درندہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. تو اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ لوگ اس کو ایک حقیقی وجود سمجھنے لگے، حالانکہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے، ایک فرضی چیز. اسی طریقے سے جو بت تھے یہ فرضی چیزیں تھے، نام رکھے ہوئے تھے. اس کا نام لات ہے، اس کا نام ہبل ہے، اس کا نام عزا ہے، اس کا نام منات ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے. ارے بتاؤ تو صحیح کیا کیا انہوں نے؟ تو اللہ فرماتے قل سموہم، آپ ان سے سوال کریں، ان کا تعارف تو کراؤ. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم اللہ کو ایسے شریکوں کے بارے میں بتاتے ہو جن کو وہ نہیں جانتا زمین میں. ام بظاہر من القول، یا تم کھوکھلی باتیں کرتے ہو. اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ کو اس کا علم تو ہوتا. جب اللہ کو علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شریک بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. تو یہ کھوکھلی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں جو تم کرتے ہو. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ان کی تدبیروں کو، ان کے مکر و فریب کو. وصدوا عن السبیل، اور ان کو روک دیا گیا ہدایت کے راستے سے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جن کے دل پر اللہ مہر لگا دے تو انہیں جھوٹ، مکر و فریب اور سازشیں اور شرارتیں اور خباثتیں اور گناہ یہ بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر چونکہ مہر لگا دی گئی اس لیے ان کو یہ چیزیں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ گمراہ ہو چکے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی. ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے. دنیا میں بھی عذاب، بے سکونی ہے، بیماریاں، پریشانیاں، حادثے، یہ دنیا کے عذاب ہیں. اور آخرت کا عذاب دوزخ ہے، آگ ہے، پیپ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، زنجیریں، یہ آخرت کا عذاب ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون، پہلے عذاب کا ذکر ہے، یہاں ثواب کا ذکر. پہلے دوزخ کا ذکر، یہاں جنت کا ذکر. فرمایا کہ اس جنت کی مثال، اس جنت کی کیفیت جس کا تقوی والوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے
تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے ساتھ ساتھ نہریں جاری ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اس جنت کا پھل بھی دائمی اور اس کا سایہ بھی دائمی، نہ پھل ختم ہوں گے نہ سایہ ختم ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا، اور اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعہ بلا ممنوعہ، بہت پھل ہوں گے، نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ان پھل سے کسی کو منع کیا جائے گا کہ مت توڑو، ہر کسی کو توڑنے کی اجازت، ہر وقت پھل، تو پھل بھی دائمی سایہ بھی دائمی۔ جنت کی جو اصل حقیقت ہے یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جو چند ایک نعمتوں کو ذکر کیا گیا تو یہ انسان کے چھوٹے سے ذہن کو سامنے رکھ کر اسے سمجھانے کے لیے عرض کیا گیا، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ جنت کی حقیقت اور جنت کی نعمتوں کی حقیقت اس دنیا میں رہتے ہوئے پوری طرح کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے آخرت میں چھپا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ تو قرآن کریم میں جن نعمتوں کا ذکر ہے یہ وہ نعمتیں جن سے عام طور پر انسان مانوس ہے اور روز و شب ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ پاک نے ذکر کیا، پھولوں کی نعمتیں، پھلوں کی نعمتیں، شہد کی نعمت اور دودھ کی نعمت، تو یہ روزمرہ انسان کے استعمال میں ہے، تو اللہ پاک نے ان نعمتوں کو ذکر کیا۔ اور اس میں بھی دیکھا جائے تو اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا کہ عرب جن پھلوں سے آشنا تھے، عام طور پر قرآن کریم نے صرف انہی پھلوں کو ذکر کیا۔ اب پھل تو عام بھی ہے، بلکہ بر صغیر کے لوگ تو کہتے ہیں کہ عام پھلوں کا بادشاہ ہے، لیکن قرآن کریم میں آم کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ عرب اس سے نا آشنا تھے۔ ناشپاتی کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، چیکو کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، تربوز کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، خربوز کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ بہت سے پھل ہیں جن سے ہم آشنا ہیں لیکن عرب آشنا نہیں تھے، تو قرآن کریم نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر جو آیا وہ پھلوں میں سے وہ کھجور کے پھل کا ذکر آیا، اس لیے کہ عرب اس سے بہت آشنا تھے۔ آج بھی عربوں کے ہاں سب سے زیادہ جو پھل پیدا ہوتا ہے وہ کھجور ہے، اور سب سے زیادہ جو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کھجور ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کھجور کھا کر تنگ آ جاتے ہیں، عرب تنگ نہیں آتے، صبح شام کھجور کھاتے۔ تو کھجور کا قرآن کریم میں بہت ذکر ہے، انگور کا ذکر ہے، اس لیے کہ عرب اس سے آشنا تھے، زیتون کا ذکر ہے اور انجیر کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ پھل تھے جن سے وہ آشنا تھے۔ انار ہے، اس کا ذکر کیا۔ تو جن پھلوں سے عرب آشنا تھے قرآن کریم نے صرف ان پھلوں کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب وہ عرب ہیں۔ سب سے پہلے جن سے خطاب کیا گیا وہ عربوں سے خطاب کیا گیا، لہذا صرف ان چیزوں کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا جن سے وہ مانوس تھے اور جو ان کی سمجھ میں آ سکتی تھی۔ تو فرمایا کہ جنت کے پھل وہ بھی دائمی، جنت کا سایہ وہ بھی دائمی،
عربوں کے ہاں سایہ بہت بڑی نعمت، اس لیے کہ گرمیوں میں جو شدید دھوپ پڑتی تھی تو ایسے موقع پر سایہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت تھا. اب سائے کی نعمت کا ذکر کیا گیا. حالانکہ دنیا میں ایسے خطے بھی ہیں جہاں دھوپ بہت بڑی نعمت ہے، سورج کبھی کبھار نکلتا ہے، سردی ہی سردی اور بارش ہی بارش اور برف ہی برف. سائے کو لوگ ترس جاتے ہیں، دھوپ کو لوگ ترس جاتے ہیں، لیکن دھوپ کا ذکر نہیں ہے، اس کی بجائے سائے کا ذکر ہے. تو عرب جن چیزوں سے زیادہ آشنا تھے قرآن کریم نے ان کو ذکر کیا. اگر کوئی کہے کہ کیا اس کا مطلب ہے معاذ اللہ قرآن صرف عربوں کے لیے نازل ہوا؟ نہیں بھائی، قرآن کریم تو سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن نازل کیا گیا یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن جو اولین مخاطب تھے ان کا لحاظ کیا گیا. اب پھلوں کو آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں بے شمار قسم کے پھل پائے جاتے ہیں. افریقہ کے جنگلات میں، امریکہ میں اور عرب میں اور ایشیا میں اور چین میں مختلف قسم کے پھل پائے جاتے ہیں. تو اگر قرآن کریم ساری دنیا کے پھلوں کا ذکر کرتا تو یہ تو ایک پھلوں کی کتاب ہو جاتی، پھر کتاب ہدایت نہ رہتی. اور اگر پوری دنیا کے چند پھلوں کا ذکر کرتا تو پھر اعتراض ہوتا، اس کا ذکر ہے اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک کا مزاج مختلف ہے، کسی کو کوئی پھل پسند، کسی کو کوئی پھل پسند. کوئی کہتا ہے اس پھل کا تو ذکر کر دیا، وہ پھل مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا. تو قرآن کریم نے صرف ان پھلوں کا ذکر کیا جن سے عرب مانوس تھے، ان انبیاء کا ذکر کیا جن کے ناموں سے عرب مانوس تھے. ورنہ انبیاء تو کم و بیش بعض روایت کے مطابق 1,24,000، لیکن قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر تو نہیں ہے، صرف ان کا ذکر ہے جن کے نام عربوں نے سن رکھے تھے. تو جو قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے ان کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھا گیا ہے. اب ایک جگہ دیکھیں سورہ نحل میں اللہ پاک نے مختلف جانوروں کا ذکر کیا، والخیل والبغال والحمیر، گھوڑا، گدا، خچر، اور دوسری جگہ اونٹ کا بھی ذکر کیا. اب سواریوں میں سے صرف ان کا ذکر کیا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ابھی اور ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کو تم جانتے نہیں. یہ تو چند سواری ہیں، اور چیزیں بھی اللہ پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. علماء کہتے ہیں اس میں ریل گاڑی بھی آ گئی، اس میں کار بھی آ گئی، اس میں ٹرک بھی آ گیا، بس بھی آ گئی، ہیلی کاپٹر بھی آ گیا، ہوائی جہاز بھی آ گیا، راکٹ بھی آ گیا، بحری جہاز بھی آ گئے. یہ ساری چیزیں آ گئی. تو قرآن ان کو ذکر کیوں نہ کیا؟ تو اگر قرآن ذکر کرتا، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے بھی تو ہوائی جہاز بھی بناؤں گا. وہ پوچھتے وہ کیا چیز ہوتی ہے ہوائی جہاز؟ بتایا جاتا وہ ہوا میں اڑے گا. کیسے اڑے گا؟ کیا پرندہ ہوگا، کوا ہوگا، چیل ہوگی، کیا چیز ہوگی؟ کہا جاتا کہ اس میں سواری ہوگی. وہ کہتے اس میں سواری کیسے ہو سکتی ہے؟ اڑنے والی چیز پر کیسے سواری ہوتی ہے؟ کیا کوے کبوتر پر بھی سواری ہو سکتی ہے؟ تو یہ اشکالات سوالات بڑھتے جاتے. تو اللہ نے اجمالی طور پر تو بتا دیا کہ ابھی میں اور چیزیں بھی پیدا کروں گا جو تم نہیں جانتے، لیکن ان چیزوں کا نام اللہ نے ذکر نہیں کیا. تو یہی معاملہ پھلوں وغیرہ کا بھی ہے. بہرحال اصل جو بات عرض کر رہا تھا کہ جنت کی نعمتوں کی جو اصل حقیقت ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا وہاں پھل ہوں گے، انار ہوں گے، انگور ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، اور وہاں کے پھل دائمی ہوں گے اور ان کا سایہ بھی دائمی ہوگا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام وہ دوزخ ہے.
والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف، ومن الاحزاب، اور انہی کے بعض ہم مشرب لوگ وہ ہیں، من ینکر بعضا، جو اس کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب دو طرح کے ہیں۔ کچھ اہل کتاب تو وہ ہیں جو قرآن کے بارے میں جب سنتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، تو خوش ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو ہر زمانے میں اہل کتاب دو طرح کے رہے، سارے کے سارے کافر بھی نہ تھے اور سارے کے سارے مومن بھی نہ تھے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ اب کوئی کہے کہ دنیا میں آج کل سب سے زیادہ زبان جو بولی جاتی ہے تو انگریزی زبان ہے، تو قرآن انگریزی میں کیوں نہ نازل ہوا؟ کوئی کہتا ہے قرآن فرانسیسی میں نازل کیوں نہ ہوا، اردو میں نازل کیوں نہ ہوا، فلاں زبان میں کیوں نہیں اور فلاں زبان میں کیوں نہیں؟ تو قرآن عربی میں نازل ہوا، ایک تو اس لیے کہ سب سے پہلے مخاطب جو تھے وہ عرب تھے، لہذا عربی میں نازل ہوا، اور دوسرے اس لیے کہ دنیا کی سب سے زیادہ فصاحت والی زبان وہ عربی زبان ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہ اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی اللہ سے بچانے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کتاب مقدس کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد قرآنی عربی کا جو کورس ہے اس کا انشاءاللہ العزیز تعارفی پروگرام ہوگا۔ آج تعارفی پروگرام ہوگا اور اگلے اتوار سے باقاعدہ اسباق شروع ہو جائیں گے، اور یہ جو ہماری تعارفی نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں پروجیکٹر کا بھی استعمال ہوگا، اور اس تعارفی نشست میں مشہور عالمی شہرت یافتہ نعت خوان حافظ ابو بکر وہ بھی شرکت کریں گے، اور ان سے آپ کو حمد و نعت سننے کا موقع ملے گا۔ تمام حضرات سے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا کریم، یا رحیم، یا غفار، یا غفور، یا تواب، یا ذوالجلال والاکرام، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کتاب مقدس کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، زندگی کا امام بنا دے، قبر کا ساتھی بنا دینا اور حشر کا سفارشی بنا دینا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بھائی واصف منظور صاحب انتقال فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کئی دنوں سے اسپتال میں ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ برکت والی روزی، عافیت والی روزی، عزت والی روزی، حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں میں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ قرآنی عربی سکھانے کے جس کورس کا آغاز ہو رہا ہے، یا اللہ اس میں ہم کو اخلاص نصیب فرما، اس کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے کامیاب بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsulquran.com